السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا رات کے وقت بستر پر بیٹھ کر چار سورتیں جو لوگ پڑھتے ہیں یا 3 سورتیں آخری قرآن کی اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں جو کہ مسنون ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے، سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، تو آیا یہ وضو میں پڑھی جائیں گی یا بغیر وضو کے پڑھی جائیں گی؟ تو دیکھیں، ہم اس بات کو سمجھیں سب سے پہلے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے نا، قرآن کو ہاتھ لگانا، قرآن کے نسخے کو، قرآن کے مصحف کو ہاتھ لگانا، یہ کیا ہے؟ وضو کے بغیر بالکل جائز نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو بغیر پاکی کے، وضو کے نہ چھوا جائے، نہ ہاتھ لگایا جائے۔ ہاں، اگر قرآن کے اوپر کوئی کپڑا ہو جو کہ اس سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ جائز ہے، اس کو آپ بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں، یا کوئی اور کپڑا، یعنی قرآن کا غلاف ہوتا ہے، غلاف اوپر لگا ہوا ہے، بالکل وہ گتے کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے، تو اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں بغیر وضو کے، یا پھر کوئی اور کپڑا آپ نے لیا اور آپ نے قرآن کو اٹھا لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بغیر کسی کپڑے کے، کسی اور چیز چھاپر، کوئی کسی کاغذ کے، ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے تو بالکل جائز نہیں۔ البتہ اب مسئلہ ہے قرآن کی تلاوت کا، کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ زبانی، قرآن کو تو جب ہم دیکھ کر پڑھیں گے تو ہاتھ تو لگائیں گے، اگر ہم زبانی قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا وضو کرنا لازمی ہوگا، ضروری ہوگا یا نہیں؟ تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ رات کو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، یعنی 4 کل آخری صورتیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے وضو جائز ہے، وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اب وضو کرنا ضروری اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت تو ہم بستر پر بیٹھے ہیں اور ہم زبانی پڑھتے ہیں، تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ قرآن کو زبانی پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط اور ضروری اور لازمی نہیں ہے، بلکہ بغیر وضو کے بھی آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جگہ کا خیال کیا جائے، جیسے کہ یعنی واش روم ہے، اب کسی کی عادت ہے چلتے پھرتے تلاوت کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ واش روم میں بھی، کیونکہ واش روم میں اب اجازت نہیں ہے، غسل خانہ ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جو نامناسب ہے، جہاں پاکی نہیں ہے، گندگی ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، اس سے بھی بچا جائے۔ اور آپ رات کو تلاوت بستر پر بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے رات کو 10 آیتیں سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لی، 10 آیتیں پڑھ لی، تو وہ ساری رات عبادت گزاروں میں شمار ہوگا، وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری حدیثوں میں آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ اخلاص اور 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ سورتیں پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر حضور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر اس طرح سے پورے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیتے۔ اور ہاتھ پھیرنے میں یہ بھی خیال کیا جائے کہ جب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ نے یعنی اپنی سرین، اپنے پاؤں، ان سے بچانا ہے، ہاتھوں کو اپنے سینے پر، اپنے جسم پر پھیریں، اپنی ٹانگوں پر پھیریں۔ اور حضور کی عادت مبارکہ حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے بیٹھے ہوئے، یعنی اگر آپ لیٹے ہوئے بھی پڑھتے تھے تو جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، یہ سنت طریقہ ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو
صبح تک، یعنی اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر کسی نے ایک دفعہ پڑھی اس کی اپنی حفاظت ہوگی، 2 دفعہ پڑھی اس کے گھر والوں کی حفاظت، 3 دفعہ پڑھی پورے محلے کی حفاظت ہوگی۔ تو آیت الکرسی کا پڑھنا مسنون بھی ہے سونے سے پہلے، اور جو یہ آخری صورتیں ہیں یہ بھی مسنون ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ان کو پڑھیں، اور یہ مسئلہ جو میں بتا رہا تھا کہ ان کو پڑھنا بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو نہ بھی ہو تو آپ بستر پر بیٹھ کر یہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تاکہ آپ تمام آفات سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔